ہر شخص وہ دعا منگتا ہے پنج گانا نماز کے اندر۔ کوئی بھی پیر ہے، کوئی مرید ہے، کوئی محقق ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ التفسیر ہے، وہ یہ دعا لازمی منگتا ہے۔ دعا کی ہے، توجہ فرماؤ ذرا میری طرف نظرہ بھی میری طرف، توجہ بھی میری طرف۔ دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ یہ دعا ہے۔ اگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دی راہ جنہ تے تیرا انعام۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ ایسے کیڑے لوگ نے جنہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیتا ہے۔ اسی اللہ دے قرآن کو پوچھ لئیے کہ انعام یافتہ لوگ کون نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہاں لوگوں کا ذکر کیتا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار طبقات، چار درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان کیتے نے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا۔ پہلے نبی نے، دوسرے صدیق نے، تیسرے شہید نے، چوتھے صالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت نو سب تو افضل بنایا ہے۔ سب تو زیادہ شانہ، عظمتاں، بلندیاں، درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ نو عنایت فرمائی۔ اور اس دی ایک ریزن میں دسی سی کہ ریزن کی ہے، ریزن یہ کہ اسی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتیاں، اور حضور دی وجہ تو ساڈے تے عنایت ہے۔ حضور دی وجہ تو ساڈے تے اے عنایت ہے، حضور دی وجہ تو ساڈے تے انعام ہے۔ اس امت تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تے اپنی رحمتہ دی بارش برسائی۔ ایک اور میں جملہ بولیا سی پچھلے جمعے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو جو درجے ملے، جو کمالات ملے، جو فضائل ملے، اس دا فیض پوری دنیا دے اندر، پوری کائنات دے اندر ہر شخص نو فیض ملیا۔ اتھوں تک کہ جیڑا آخری بندہ قیامت والے دن جمے گا نا، قیامت دے نزدیک جمے گا، آخری بندہ قرب قیامت اندر جیڑا جمے گا، اگر ان میں کوئی فضائل، کوئی کمالات ملن گے تو وہ بھی حضور دا صدقہ۔ 1400 سال دی تاریخ دے اندر، اسلام دی تاریخ دے اندر، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسے نبی نو کوئی کمالات ملے، کسے صحابی نو کوئی کمالات ملے، کسے پاک نو کوئی کمالات ملے۔ الغرض حضرت آدم تو لے کے قیامت تک کون والے ہر شخص واسطے اگر کوئی بلندی درجات ملے نا تو حضور دا صدقہ۔ چار درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہاں دے وچ بدرجہ اولا کمالات، بلندیاں، فضائل سب کچھ نبیاں دی ذات نو حاصل ہے۔ نبیاں تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی 3 طبقات دا، 3 درجیاں دا ذکر کیتا، جس دے اندر صدیقین نے، جس دے اندر شہداء نے، جس دے اندر صالحین نے، نیک اور پارسا پرہیزگار لوگ نے۔ تو انہاں دا ذکر کیتا، انہاں نو انعام دیتا، انہاں نو کمالات دیتے، انہاں نو
فضیلتاں دتیاں، انہاں نوں شاناں دتیاں، انہاں نوں مقام دتا، تو یہ مقام بھی حضور دی وجہ تو جڑا پہلے ارشاد فرمایا نا نبی دا ذکر کیتا، تو ان نبوت چونکہ ہن نبی کوئی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور آخری نبی بن کے آئے نے، تو حضور تو بعد ہن ضروری سی کہ عوام الناس کے سامنے کوئی چلتے پھرتے پریکٹیکل اسلام چھوڑ کے چلے جاندے، تو ایسیاں شخصیتاں پریکٹیکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فیض نبوت تو انہوں نے فیض لے کے پوری کائنات کو روشن کر دیتا، انہوں دے وچ صدیقین نے، انہوں دے وچ شہداء نے، انہوں دے وچ صالحین نے، تو معلوم ہوا کہ صدیق بھی اللہ دی ایک نعمت ہے، شہادت بھی اللہ دی ایک نعمت ہے، تو صالحیت بزرگی پرہیزگاری بھی اللہ دی ایک نعمت ہے۔ ان درجیاں دے وچ ایک درجہ ہے شہداء دا، شہیداں دا، جی ایک درجہ کہہ رہا ہے شہیداں دا، او دا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قرآن مجید کے اندر فرما دیتا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر مارے جان انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ نے، انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ نے۔ توجہ رکھیا جے، اے میں شہداء دا ذکر کر رہا ہوں، اور اس تو پہلے بھی دو طبقے نے، صدیقین دا تے نبیین دا، یہ تیسرا طبقہ جڑا نا جی او دا میں ذکر قرآن چ کر رہا ہوں کہ جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان انہاں نوں مردہ تصور نہیں کرنا، انہاں نوں مردہ تصور، وہ زندہ نے، اور سانو کیا خبردار کیتا، تنبیہ کیتا کہ خبردار تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے، تانوں شعور ہی نہیں، تواڈے کول کیپیسٹی نہیں، تواڈے کول طاقت ہی نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ جاؤ، ورنہ انہاں نو میں زندہ رکھیا ہے۔ شہداء دا ذکر کیتا، فرمایا وہ زندہ نے، انہاں نو مردہ تصور کرنا، تو جدوں شہید زندہ ہے دا مطلب ہے صدیق بھی زندہ ہے، تو صدیق زندہ ہے دا مطلب ہے نبی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ امتی زندہ ہوئے تو نبی معاذ اللہ مردہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی واسطے وہ لفظ نہیں آ سکتا، جہاں لفظ تسی شہید واسطے اللہ دا قرآن کہنا نہیں بولنا، انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں یہ نہیں کہنا کہ مر گیا ہے، مٹی مل گیا ہے، یہ نہیں کہنا، وہ زندہ نے، اور پھر قرآن نے فرمایا میں تے انہوں نے رزق بھی دینا، انہوں نے رزق بھی دیتا جاندہ، انہوں نے خوراک بھی دیتی جاندی ہے۔ تو شہادت دو قسم دی ہے، ایک شہادت مانوی ہے، ایک شہادت حصی ہے۔ شہادت کنیاں قسماں دی ہے؟ دو قسماں دی، شہادت مانوی اور شہادت حصی۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جڑا باطل دشمن دی تلوار دی ضرب دے نال شہید ہوئے، توجہ رکھیا جی میری طرف، ایک شہید کہڑا ہوتا ہے جڑا باطل دشمن دی تلوار دے ضرب نال گولی دے نال شہید ہو جائے، اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جڑا بظاہر دشمن دی تلوار نال شہید نہ ہوئے بلکہ وہ اپنے آپ نو اللہ دے عشق دے اندر شہید کر لوے، کشتہ عشق الہی، کشتہ عشق الہی، انہوں نے تلوار نال شہید کرن دی ضرورت نہیں، وہ تلوار نال شہید نہیں ہوئے، وہ رب دے ذکر دے اندر، رب دی مہ دے اندر، رب دی لطف دے اندر، اس دے نظارے دے اندر، اور اس دے دیدار الہی دے اس جنون دے اندر اللہ اکبر اس حد تک گئے نے کہ نہ انہوں نے اپنے تن دی خبر رہی ہے، نہ انہوں نے اپنے من دی خبر رہی ہے۔ تیرے ہونیا سونیا محبوبہ میں کفر ہوا جے میں ہوا۔ تو کچھ شہید ایسے نے جنہاں نو بظاہر تلوار دے نال شہید نہیں کیتا گیا، لیکن
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جیسے لوگ جا رہے سی جنازہ لے کے، تو جنازہ کسی جنگ دے اندر شہید نہیں ہویا، یعنی کہ جنازے والا جدا جنازہ سی وہ بندہ جنگ دے اندر شہید ہے نہیں ہویا، اپنے گھر دے اندر فوت ہویا، لیکن حضور نے جدوں ان ویکھیا نا جنازہ جاندا تو حضور نے فرمایا شہیداں دا جنازہ جا رہا۔ معلوم ہویا کہ اے جڑی شہداء دی صفت نبیین دے اندر تے پکی پڈی ہے، صدیقین دے اندر بھی پڈی پکی ہے۔ اے تیسرا ذکر میں کیتا، تیسرا ذکر شہداء دا، تو چوتھے نمبر تے درجہ بیان ہویا صالحین دا۔ معلوم ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار تے بزرگ لوگ جڑے نے جنہاں نے اپنے آپ نو رب دے اس دیدار دے اندر تے اس میعاد دے اندر تے رب دے ذکر دے اندر تے رب دے عشق دے اندر اپنے آپ نو فنا کر لیا ہے، اپنے آپ نو فنا کر لیا ہے۔ معلوم ہویا اے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے عنایت فرما دیتی ہے۔ اس تے میں قرآن دی ایک دلیل دے کے اگے چلاں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی موت طبی موت ہے۔ حضور دا وصال ہویا، حضور وفات پائی تو حضور نے بخار دی حالت اندر وصال فرمایا۔ حضور کسی جنگ دے اندر شہید نہیں ہوئے، تلوار یا نیزے دی وجہ تو شہید ہے، اچھی بولو نا، گولی دے نال شہید ہے۔ حضور دا وصال ہویا تو حضور اپنے گھر دے اندر طبی موت، بیماری دی وجہ تو بخار سی حضور نو، تو بخار دی علالت دی وجہ تو، علالت دی وجہ تو آپ نے وصال فرمایا۔ لیکن قرآن کی کہندا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن کہندا کہ رسول دواڈے واسطے شہید ہے۔ تو معلوم ہویا کہ کچھ ایسے لوگ جڑے تلوار اور نیزے تو بغیر گھر کے اندر وفات پا جان، لیکن انہوں نے مقام یہ تو رسول دی ذات ہے، رسول دی ذات واسطے تو سارے مقام ہے نہیں حضور دی ذات واسطے، سارے درجے تے ہے نہیں حضور دی ذات واسطے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی نو مقام مل جائے، امتی نو نعمت مل جائے تو حضور اس نعمت تو محروم رہن، وہ تو مقصد تخلیق کائنات نے، انہاں واسطے تو پیڈی پکی گل ہے۔ لیکن میں ذکر کراں گا کہ حضور کیویں شہید نے، اور جڑا بندہ تلوار اور نیزے دے نال شہید ہوندا او کیویں شہید ہے۔ تو ایک چیز تساں ذہن نشین کر لینی ہے، 2 پوائنٹ میں دے رہا ہاں، اور میری گفتگو یہ تے ہوئے گی جو اج ہوئی اور باقی اگلے جمعے میں گفتگو ہوئے گی اسے موضوع تے۔ ایک چیز ذہن نشین کر لینی، شہید کنوں کہندے نے؟ شہید کنوں کہندے نے؟ شہید دا معنی کی ہے؟ شہید دا مفہوم کی ہے؟ شہید کہندے کنوں نے؟ اور دوسرا تساں سمجھنا ہے کہ انبیاء کیویں شہید نے، نبیاں دی ذات کیویں شہید ہے، حضور کیسے شہید نے؟ اللہ اکبر۔ سیاستہ دی متفق علیہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی شخص جہاد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے تو جہاد کے اندر لڑدیاں لڑدیاں انہوں تلوار لگ جائے، انہوں نیزہ لگ جائے، او دے تے باطل دشمن کافر دا اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے، اور اس حملے دے وچ اگر وہ دی جان نکل جائے فرمایا وہ شہید ہے۔ یہ شہید ہے۔ پہلے شہید دا معنی ویکھو کہ شہید کہندے کنوں نے؟ شہید دا معنی جڑا نا جی بزرگاں نے جو قرآن دے وچوں آخذ کیتا ہے، وہ شہید دا معنی یہ وے کہ جڑا حاضر بھی ہوئے، موجود بھی ہوئے تے شاہد بھی ہوئے۔ شہید گواہ نوں بھی کہندے نے جی، شہید گواہ نوں بھی کہندے نے۔ تو جڑا بندہ موجود نہ ہوئے موقع تے گواہی دے سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ موقع تے موجود بھی، حاضر بھی۔ کسی نو جنازے دی دعا ہوندی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا
وغائبنا، اے اللہ بخش دے، معاف کر دے، بخش دے ساڈے زندیاں نوں وی، ساڈے مردیاں نوں وی، اور ساڈے حاضر نوں وی، شاہدنا حاضر، غائبنا اور جڑے غیب نے انہاں نوں وی نا۔ تو شاہد کا مطلب حاضر۔ ایک نقطہ سمجھ لو کہ شہید حاضر ہی ہوندا ہے، جڑا حاضر نہ ہوئے وہ شہید نہیں ہوندا۔ حاضر نہ ہوئے شہید حاضر ہی ہوندا ہے۔ توجہ رکھیا جائے ذرا میری طرف، شہید حاضر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مشاہدہ بھی کردہ ہوئے، وہ مشاہدہ بھی کردہ ہوئے۔ قرآن مجید اندر جدوں رمضان تے روزہ رکھن دا حکم آیا نا، تو حکم یہ آیا کہ جدوں تسی حاضر ہوو تو تسی چند نوں ویکھ لو۔ رمضان دا مہینہ چڑھے تو چند جڑا بندہ ویکھ لوے، چند نوں ویکھ لوے، او دے تے فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی کہ حاضر تے ہے اور چند دا مشاہدہ بھی کر رہا، چند دا مشاہدہ بھی کر رہا، حاضر بھی ہے چند دا مشاہدہ بھی کر رہا۔ تو شہید واسطے ضروری ہے کہ حاضر بھی ہوئے تو مشاہدہ بھی کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو شہید دے تن تے تلوار پھر دیئے یا تیر یا نیزہ لگ دے اور او دا خون دا قطرہ بعد ایک زمین تے ڈگ دے، پہلے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ دیدار الہی پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہلے او دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈاندا، اے بھی صحیحین دی میں حدیث بیان کر رہا، ہلے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈاندا، او دی روح بارگاہ الہی وچ حاضر ہو جاندی ہے۔ تو جدوں اونوں پہلا نیزہ لگدا ہے، پہلی تلوار لگدی ہے، پہلا زخم آندا ہے، جدی وجہ تو او دی موت واقع ہو رہی، جدی وجہ تو او دی روح پرواز ہو رہی، تو روح پرواز کرن تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حجابات اٹھا دیندہ ہے کہ اے بندے تو میری رضا واسطے گھروں نکلیا سی، میری رضا واسطے باطن ٹکر لئی سی اور تو جامع شہادت نوش کیتا ہے، آج تیری وجہ تو تیرے واسطے میں اپنے سارے حجابات اٹھا رہا، میرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید نو اپنا دیدار نصیب کرتا ہے، شہید نو اپنا دیدار کراندہ ہے۔ تو شہید نے جدو دیدار کیتا تو مشاہدہ ہو گیا۔ توجہ فرماؤ ذرا میرے، شہید نے دیدار کیتا تو مشاہدہ ہو گیا۔ تو جدو خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے او دی روح بارگاہ الہی وچ حاضر ہو جائی تے حاضر بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگے پتہ کی فرمایا کہ جدو انہوں دیدار الہی ہوندہ تو پھر کتھے انہوں تلوار دی درد محسوس ہوئے، پھر کتھے انہوں تیر تے نیزے دا درد محسوس ہوئے، پھر کتھے انہوں زخم دی جناب خیال رہے کہ مینوں کوئی زخم لگ گیا ہے، یہ تو درد تے بالکل دور دی گل ہے۔ میں قرآن مثال دے کے میں اپنے مسئلے نو اور مضبوط کرنا چاہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا تے او تہمت لگ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کیا جی زلیخا جری وہ غلام دے پیچھے پہ گئی، قرآن چ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت زلیخا نے کی کیا؟ حضرت زلیخا نے کیا حضور تسی اس طرح کرو، تسی اللہ دے نبی ہو اور میری وجہ تو دھاڑی عزت تے شرف آ رہا، تسی ذرا اس طرح کرو کہ ایک دفعہ میں اپنی ساریاں سہیلیاں نوں بلانی ہیں جنہاں میرے تے تہمت لائی تے جنہاں گلاں کیتیاں، کیونکہ انہاں ہلے ویکھیا نہیں سی، انہاں ہلے ویکھیا انہاں گلاں تے کرنی سی نا، جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں، جنہاں نہیں ڈٹھا او تے کرن گلاں، تے جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان دے نے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ انہاں نے ویکھیا نہیں، سودا دا قصور جڑے بندے نے ذائقہ ہی نہ چکھیا ہوئے، جڑے بندے نے لذت ہی نہ لئی ہوئے، جی ایک بندے نے گلاں نال کسے نوں قائل نہیں کیتا جا سکدا۔ ایک بندہ انہیں کدی زندگی چ کیلا کھادا ہی نہیں، ایک بندہ زندگی چ انہیں کدی سیب کھادا ہی نہیں، ایک بندہ زندگی چ انہیں کدی مالٹا کھادا ہی نہیں، تو گلاں نال انہوں قائل نہیں کیتا جا سکدا کہ او دے اگے 10 کتاباں رکھ دیو بڑیاں کہ سیب دا ذائقہ اس طرح نہ ہوندا، مالٹے دا ذائقہ اس طرح نہ ہوندا، کیلا دا ذائقہ اس طرح نہ ہوندا، جی انگور دا ذائقہ اس طرح نہ ہوندا، جن نے ذائقہ لے ہی نہیں، ذائقہ چکھے ہی نہیں، انہوں کی پتہ ذائقہ کی ہوندا؟ ذائقہ دا پتہ چلے گا جن نے چکھ لیا۔
جنہیں چکھ لیا انہوں پتہ چلے گا ذائقہ کی ہوندا. جنہیں ہلے تک ویکھی ہی نہیں, جنہیں ہلے تک ذائقہ لے ہی نہیں, لذت لے ہی نہیں, تو گلاں نال نہیں. حضرت زلیخا کہہ سکدیاں سی کہ چھڈو حضرت یوسف دے لیاؤن دی کیڑی لوڑ ہے, میں تانوں دس دینی ہاں یار بڑا سوہنا ہے, یار بڑا سوہنا ہے. قائل کر سکدیاں سی لیکن قائل نہیں کیتا. کیا حضور تسی ایک بار تشریف لے کے آؤ. تے حضرت یوسف علیہ السلام پھر شان نال آئے, ادھروں دروازہ کھلیا, ادھروں یوسف بڑھیا. یوسف جب اندر آیا تو انہیں اپنے چہرے تو لقاب ہٹایا تو اے حسن یوسف دی تبشی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے حضرت یوسف دا حسن سی کہ حضرت یوسف دے حسن ویکھ کے انہوں نے پھل بھی چھلے, کٹے بھی سیب جی, تو انگلیاں بھی کٹ لیاں, لیکن انگلیاں کٹن دا درد محسوس ہے نہیں ہوئے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جڑا اس نے یوسف ویکھے انہوں تے درد محسوس نہ ہوئے. قرآن کہہ رہا تے جڑا دیدار الہی کر لے, اچھی بولو, دیدار الہی کر لے, انہوں کے درد پیچھے رہ جائے گا, انہوں کوئی مسئلہ پیچھے رہ جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شہید ہو جاندہ ہے نا انہوں لذت اتنی ملدی ہے, لطف اتنا ملدہ ہے کہ اگر قیامت والے دن رب انہوں پوچھے گا نا کہ 10 دنوں کی چاہیے تو وہ کہے گا ایک دفعہ میں بھیج, میں پھر شہید ہو کے آؤں, ایک دفعہ بھیج پھر شہید ہو کے آؤں. تو میں عرض یہ کیتی ہے, ٹائم بھی مکمل ہو رہا, میں اپنا جملہ مکمل دے کے تے میں اجازت چاہوں گا. دیکھو جو مقام شہداء نو حاصل ہے وہی مقام نبیان نو حاصل ہے, جو مقام صدیقین نو حاصل ہے وہی مقام نبیان نو حاصل ہے, جو مقام صالحین نو حاصل ہے وہی مقام, یہ 4 درجے میں قرآن چ بیان کیتے. جو مقام انہاں تینوں نو حاصل ہے نا جی وہی مقام نبیان نو, وجہ کہ نبوت دا فیض ہی انہاں کول ہے, نبوت دے فیض تو انہاں نے کام کیتا, نبوت دا فیض ہی پھیلایا. حضور نبوت تے بالکل ختم ہو گئی, نبوت دا دروازہ بند ہو گیا, ہن کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور آخری نبی نے, خاتم نبیین نے, حضور آخری نبی نے, ہن کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن نبوت دے فیض جاری رہے گا. نبوت دا فیض لے کے حضرت ابوبکر صدیق نکلے, نبوت دا فیض لے کے حضرت عمر فاروق نکلے, نبوت دا فیض لے کے حضرت عثمان غنی گلی گلی گئے, نبوت دا فیض لے کے مولا علی سرکار نکلے. اور توجہ فرماؤ اے تے کلیئر کٹ ہے کہ اے صدیقین بھی نے جنہاں دا میں ذکر کیتا, اصحاب رسول ہون یا اہل بیت طاہر ہون, صدیقین میں ہن بالکل اپنے نقطے تے ہونا جتھے میں تانوں لیاونا چاہنا. کربلا دی تپتی ریت ویکھو نا جی, کربلا دی تپتی ریت ویکھو تے امام حسین نو ویکھو. ایک بھی ہو سکتا ہے کہ جڑا حسن یوسف ویکھے او تے آوزاری نہ کرے, او واویلا نہ کرے, او تے پٹے بھی نہ روے بھی نہ. جڑا حسن یوسف ویکھے تے جڑا دیدار الہی ویکھ لوے پھر حسین ہوے, پھر حسین ہوے. کوئی بندہ کہہ سکتا کہ حسین صدیقین شامل نہیں؟ کوئی بندہ کہہ سکتا حسین صدیقین شامل نہیں؟ حسین علیہ السلام کو جرا مقام ملیا صدیقین تا وہ مقام, جملہ نوٹ کرو میرا. تو کوئی بندہ کہہ سکتا کہ حسین شہداء شامل نہیں؟ جے حسین شہید نہیں تو پھر اور کیا شہید ہے؟ حسین شہید نہیں تو پھر کیا شہید ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا کہ حسین شہداء شامل نہیں؟ کوئی بندے دی جرت طاقت ہے کوئی محقق مفسر کھڑا ہو کے تے منبر تے یا جتھے بھی او الفاظ بولے کبھی جی حسین صالحین شامل نہیں؟ جی حسین پریزگار نہیں تو پھر کیا پریزگار ہے؟ اللہ اکبر. درجے میں قرآن بیان کیتے, رب کہندا میں 4 تے انعام کیتا, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس طرح حضور نبی نے اور مقام سارا مل گیا, اسی طرح حضرت امام حسین شہید نے, لیکن نبوت دے فیض دے نال صدیق بھی نے, نبوت دے فیض نال صالحین. یہ فیض ہے, یہ فیضان ہے, یہ حضور دی نظر کرم ہے, حضور دی نظر نگاہ ہے, اور امام حسین دا مقام و مرتبہ ہے. تو دسنا میں صرف یہ چاہنا کہ جرا حسن یوسف ویکھ کے حسن یوسف ویکھ کے تو انہوں اپنے تن من دی ہوش نہ روے, دیدار الہی کر لوے,
جی دیدار الہی کر لوے تو پھر انہوں کی ہوش رہنی پھر تو وہ دیدار الہی دے اندر مستی اتنا ہو رہا کہ ادھر تلوار نیزہ چڑھ رہا ادھر وہ اللہ دا ذکر کر رہا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو شہداء دا احترام کرن دی شہداء دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ایک گل پہلے سن لو پھر سنتا پڑھنے ٹائم والے بڑا ہے میں بھی پورے ٹائم تے نماز کری کرسا مسئلہ کوئی نہیں گل ہے کہ اے مسجد دے 2 کمرے بنے نے ٹھیک ہے جی اس تو بعد سانو ضرورت یہ ہے اگے اسی فرش بنانا ہے ہلے تک فرش بننا ہے تھڑا بنے گا فرش بنے گا جو بھی تعمیراتی کام شروع ہے جی تو یہ میں اعلان کر رہا تسی سوچ بچار لو جہاں مستری ہے اگر کوئی دیاری مسجد دینا چاہتا وہ بھی رابطہ کرے کوئی مزدور ہے دیاری مسجد دینا چاہتا وہ بھی رابطہ کرے فری ہے پیسے گل نہیں کر رہے پیسے نہ تو اسی اگے مستری لا کے تو ویکھ لے جی تو مسجد کا کام ہے کسی کتے گھر کا کام تو نہیں ہے جی جہاں بندہ مستری یا مزدور دی مزدوری دینا چاہتا کہ جناب 2 دنوں کی مستری کی مزدوری میرے حل ہو گئی اے میرے کو پیسے لو یا 2 دنوں کی مزدور کی مزدوری میرے حل ہو گئی یا اس طرح کا کوئی یا کوئی خود مستری ہے وہ کام کرنا چاہتا مسجد دا کھانا اسی ہوں دیاں گے جی کھانا تو بالکل کھانے تو انکار کوئی نہیں کھانا اسی دیاں گے تو چنگا رجا کے کھواواں گے تو جہاں تو گھر کھانا نہ یا اگے پچھے ہوٹلاں تے کھانا جی اُن دی لذت آ جائے تو مینوں پھڑ لئی کھانا ملے گا کھانا بھی ملے گا لذت بھی ملے گی کیوں جی یہ تو فیضان ہے نا جی یہ فیض اللہ والے دا اسی شرک دے متھے نہیں لگتے اسی دتا خواجہ باہو دے دربار دا ڈنگر کھانے ہاں اسی مکھیوں واپس نہیں ہٹتے اسی طور مدینے جانے یہ تو فیضان ہے نا یہ تو مدینے دا فیض ہے یہ تو اتھو آیا یہ سب تو بڑا دربار بھی مدینے دا سب تو بڑی درگاہ بھی مدینے دی سب تو بڑی جناب گدی بھی مدینے دی تے اتھو یہ فیض پوری دنیا چایا وہی فیض داتا علی چشتی لیا وہی فیض خواجہ جمری لیا وہی فیض پیر میر علی شاہ لیا وہی فیض سید محمد علی شاہ لیا گل تو وہی ہے نا گل تو نہیں بدلتی خیر برحال جہاں بندہ مزدوری دینا چاہتا وہ مزدوری دے جہاں بندہ مزدور لگنا چاہتا وہ مزدور لگے اسی کام شروع کرنے ہیں اگوں تعمیراتی کام تو سانو جناب ہے پیسے نال وارا وورا کوئی نہیں سیدھی گل ہے مسجد دا کام ہے ٹھیک ہے نا جی سانو کہ فری اس تو بعد جہاں بندہ چندہ دینا چاہتا ہے کوئی پیسے دینا چاہتا ہے کوئی سیمنٹ دینا چاہتا ہے کوئی ریت دینا چاہتا ہے کوئی اٹا دینا چاہتا ہے وہ جناب میرے رابطہ کرے یا باہر حاجی نصر اللہ آرتی ہے منشی وہ سادہ خزانچی ہے مسجد دا وہ سارا کھاتا حساب ہے وہ رابطہ کرے تو اے جناب تسی کام کرو یہ سکیاں صرف دیگا پکا کے کام نہیں مینوں لوگ آ کے آتے ہیں جی علی شاہ دی دربار تو اسی دیگ پکا دیا گے میں پھر ہفتہ ودنا نہ کدھر گئے نے حالانکہ میں اج تک کسی کو نہیں آخیا بھی مینوں دیگ پکا کے دے اج تک میں کسی نے نہیں کیا بھی دیگ پکا ٹھیک ہے آپ ہوں جہاں بندہ آ کے دیگ آ جائے وہ دیگ بھی نہ پکا سکے تو پھر میں ہوں وہ کی کر سکنا دسو کیوں جی تو یہ جناب یہ نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا کہ نہیں مسجد کا جہاں کام ہے وہ تسا کرنا وہ میں بھی کرنا وہ تسا بھی کرنا سارے رل مل کے کرنا مسجد سچ ہی نہیں جی مسجد رب دی جی اسی رب دے بندے تو جہاں بندہ ہوں کہہ میں رب دا بندہ تو وہ پھر رب دا گھر سیدھا پدرا کرے کیوں جی اس بارے تھوڑا جہا تسی ذہن لاؤ میں ہوں بالکل برائی نہیں کٹھی کرنی تھوڑے کول پیسے نہیں لینے گل کر دیتی بعد مینوں مل لو یا بعد حاجی نصر اللہ صاحب نے انہوں مل لو تو 10 50 100 یہ کچھ نہیں بنتا سمجھ آ گئی یہ کچھ بھی نہیں ہے 10 50 100 نال ٹھیک ہے کوئی جناب پتہ لگے بھی کوئی شے ملی یہ نہیں کر کے جنہیں ہوں سنتا پڑھنیاں نے وہ سنتا پڑھ لو